الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی سب سے پہلے ہم روزانہ کی طرح دہرائی کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز کیا تھی؟ اللحن جلی، جس کی 4 غلطیاں ہیں۔ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، دوسری غلطی کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، یعنی حرکات و سکنات کو بدل دینا، اور تیسری غلطی کسی حرف کو بے جا لمبا کر دینا، اور چوتھی غلطی کسی حرف کو کم کر دینا۔ دوسری چیز ہم نے اس کے بعد کیا پڑھی تھی کہ حروف کی تعداد 28 یا 29 ہے۔ تیسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جن حروف کو اردو میں ہم بڑی یہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان حروف کو عرب لوگ الف کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور جو ہے اس کے بعد ہم نے حمزہ اور الف کا فرق پڑھا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش اور سکون کی علامت لگانے کی صورت میں اس کو ہم حمزہ کہیں گے، اور اس کو بھی حمزہ کہیں گے، اور الف جو ہوگا وہ بالکل خالی ہوگا، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے اصول مخارج پڑھے تھے جن کی تعداد 5 ہے۔ پہلا جوف دہن، دوسرا حلق، تیسری زبان، چوتھا ہونٹ، اور پانچواں خیشوم یعنی ناک کا خلا۔ اور اس کے بعد ہم نے حروف کے مخارج یعنی حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے وہ پڑھی۔ تو اس میں پہلے 3 حروف حروف مدہ کے طور پر ہیں، الف، واو اور یا، اور اس کے بعد 6 حروف حروف حلقی۔ حمزہ اور ہا جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، جہاں سے آواز نکلتی ہے، یعنی سینے کی طرف والے حصے کی طرف، گلے کے سینے کی طرف والے حصے کی طرف۔ اور پھر عین اور حا یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں دونوں حروف، یعنی گلے کے درمیان سے۔ اور اس کا ایک اور ٹوٹکا ذہن میں رکھ لیں، وہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی کرسی پر بیٹھ جائیں جس جگہ پر جس کی ٹیکی پیچھے گردن تک جاتی ہو، اور بیٹھنے کے بعد پھر اپنے سر کو پیچھے کی طرف دھکیلیں اور پھر عین اور حا ادا کریں گے تو بالکل آسانی سے یہ دونوں حروف ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا غین اور خا یہ دونوں حروف ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ دونوں حروف پر کیے جانے والے حروف میں سے ہیں۔ اور آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ قاف اور کاف، یہ ہم جو ہے یہاں سے شروع کریں گے۔ قاف، قاف حرف مستعلیہ ہے، اس کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے زبان کی جڑ کوے سے متصل جب اوپر کے تالو سے ٹکرائے گی تو جو ہے یہ حرف قاف ادا ہوگا۔ اس کی میں آپ کو ابھی شکل دکھاتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اس طرح ادا ہوگا، اور اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ قاف قاف قاف، حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، اق اق اق۔ اور دوسرا یہ جو ہے کاف، اس کو آپ بس ایسے سمجھیں، اس پر آپ تکلف نہ کریں۔ جیسے حکومت، حکومت کا کاف ہم بولتے ہیں، اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، زبان کی جڑ سے پہلے اس کی ادائیگی ہوگی۔ اور ان دونوں حروف کو لہویہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کی میں آپ کو ابھی شکل دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد جیم، شین اور یا، ان میں پڑھنے میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم اردو جاننے والے ویسے بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن آج آپ کو میں یہ مخرج اس کا بتاتا ہوں۔ جب میں آپ کو شکل دکھاؤں گا تو اس جگہ پہ بھی ان کی میں آپ کو نشاندہی کروا دوں گا۔ یہ تینوں حروف زبان کے درمیانی حصے اور اس کے بالمقابل اوپر کے تالو کے ذریعے سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان تینوں حروف کو شجریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے واد، یہ بھی حرف مستعلیہ ہے، یعنی پر کیے جانے والے حروف میں سے ہے۔ یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں جو ہم صفات جب ہم پڑھیں گے حروف کی، ابھی ہم مخارج پڑھ رہے ہیں، پھر ہم صفات پڑھیں گے، تو اس وقت یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی۔
اب ضاد جو ہے سب حروف میں سے مشکل حرف ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان کی دائیں کروٹ سے آپ ادا کریں یا بائیں کروٹ سے ادا کریں. تو بائیں کروٹ یا دائیں کروٹ اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے جب لگائیں گے تو ضاد حرف جو ہے اس وقت جو ہے صحیح ادا ہوگا. اور اس کا جو مخرج ہے وہ حافہ لسان ہے، وہ جو بائیں یا دائیں کروٹ ہے اس کو حافہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے میں آپ کو اس کی شکل دکھاتا ہوں قاف اور کاف کی. قاف کی ادائیگی آپ دیکھیں، یہ ہے جگہ قاف، یہ جو ہم منہ کھولیں تو پیچھے سے ایک نپل سی نظر آتی ہے، اس کو بھی ساتھ جوڑتے ہوئے اوپر جو ہے زبان کی جڑ تالو کے ساتھ جب لگے گی تو یہ قاف حرف صحیح ادا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے کاف، اس کو باریک کر کے ادا کریں. حکومت آپ بولیں اور کاف جہاں سے ادا ہو وہیں سے کاف کو ادا کریں، اس میں زیادہ تکلف بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. آپ کو میں دوسری شکل دکھا دوں زبان کی. اب آپ دیکھیں زبان کی یہ جڑ ہے اور جو ہے یہ زبان کی درمیانی جگہ ہے، یہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں. جیم کو اگر آپ یہاں سے ادا کرنا شروع کریں گے نا، اس سے جڑ کی طرف لے آئیں گے تو پھر گاف کی آواز دینا شروع کر دے گی. گیم گیم جیم. تو پڑھیں گے کیسے؟ جیم جیم. جبکہ اکثر جو ہم اردو والے پڑھتے ہیں وہ یہاں سے نکالتے ہیں. آواز میں خاص کیونکہ فرق نہیں پیدا ہوتا تو اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اصل میں اس کی ادائیگی کی جگہ یہ درمیان والی ہے. اچھا، اب میں نے جو ضاد کی ادائیگی کی جگہ بتائی تھی آپ کو، وہ یہ سائڈ، اس کو حافہ لسان کہتے ہیں، یہ سائڈ یا یہ سائڈ یا یہ دونوں سائڈیں اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے جب لگائیں گے تب یہ حرف بالکل صحیح ادا ہوگا. اور یہ مشکل اپنی جگہ پہ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو بہرحال اس کی کوشش ہم سب کو کرنی ہوتی ہے اور مستقل اس کو بہتر کرنے کی جو ہے کوشش کرنی پڑتی ہے. آج کا ہمارا سبق جہاں تک ہے، لیکن پھر ہم جو ہے اس کو دوہرا لیتے ہیں. ہاں جی. قاف. قاف حرف مستعلیہ ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے. یہ زبان کی جڑ کوے سے متصل جب اوپر کے تالو سے لگے گی تب یہ حرف ادا ہوگا. قاف قاف. اور پھر کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس پر کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیم، شین اور یا یہ زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوگی اور اس کے بالمقابل اوپر کے تالو سے. یہ تینوں حروف شجریہ کہلاتے ہیں. اور ضاد زبان کی دائیں یا بائیں کروٹ اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے جب لگائیں گے تب یہ تینوں اپنا یہ حرف جو ہے ضاد ادا ہوگا. اور اب میں جو ہے آپ کو ذرا پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زیر کاف اک، حمزہ پیش کاف اک، اک اک اک. حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج. حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش. حمزہ زبر یا ای، حمزہ زیر یا ای، حمزہ پیش یا اوئی. ٹھیک ہے جی. حمزہ زبر واد او، حمزہ زیر واد از، حمزہ پیش واد از. ٹھیک ہو گیا جی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو ہے اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں. بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں. اگر ایک دن بھی رہ گیا تو پھر جو ہے ہمارا کام ٹھیک نہیں رہے گا. یہ ایک ہفتہ آپ پوری کوشش کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تجوید کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی. جبکہ ہم کرتے کیا ہیں، سالہ سال ہم کوشش نہیں کرتے اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں یہ جو ہے تجوید ہماری ٹھیک نہیں ہوتی. اصل میں ہم کوشش ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.